مقصد یہ ہے کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی عظمت کو یوں بیان فرمایا کہ اگر مسلمانوں کے سامنے یہ ظاہر ہو جائے کہ رمضان کی کتنی فضیلت ہے، رمضان کتنا عظمت والا مہینہ ہے، اگر یہ حقیقت لوگوں کو معلوم ہو جائے تو ہر آدمی یہ دعا کرے گا کہ سال کے 12 مہینے رمضان ہو جائے، سال کے 12 مہینے رمضان ہو جائے، کیونکہ یہ وہ مقدس مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور ایک ایک نیکی پر 70 درجے اجر و ثواب اضافہ فرماتا ہے۔ پروردگار عالم اپنے بندوں کی مغفرت کے لیے، اپنے بندوں کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے منتظر رہتا ہے اور رحمت رب العالمین ہے، وہ تو بہانے تلاش کر کے اپنے بندوں کو مغفرت کرتا ہے، ان کو سرفرازی عطا فرماتے ہیں۔ بہرحال اس مقدس مہینے میں جتنی بھی عبادت کی جائے کم ہے۔ روزے کے اہتمام کے علاوہ تلاوت قرآنی ہو یا سماعت قرآن ہو یا تراویح کا اہتمام ہو یا تہجد کی جماعت میں قرآن کی کو سماعت کرنا ہو، یہ تمام چیزوں کا اجر و ثواب عام دنوں سے کئی گنا کئی درجے بڑھ کے اللہ تعالیٰ اس مقدس مہینے میں سرفراز فرماتا ہے۔ میں صرف ایک بات عرض کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، مولانا مفتی انوار احمد صاحب کو بھی آپ کو سننا ہے۔ میں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو صحابہ کرام بغور دیکھا کرتے اور کچھ سمجھ میں نہ آئے استفادت دریافت کرتے تھے، ادب و احترام آمین فرماتے ہیں، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھ کے آمین فرماتے ہیں، قدم رکھ کے آمین فرماتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اذان ہوتی ہے، خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، نماز ہوتی ہے۔ صحابہ کرام بے چین اور بے قرار تھے کہ آج خلاف توقع آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم منبر کی ہر سیڑھی پر آمین فرمائیں۔ دریافت کے لیے بے چین تھے کہ آخر یہ اس کی وضاحت کیا ہے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے، ادب اور احترام کے ساتھ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج خلاف توقع ہم نے منبر کی ہر سیڑھی پر آپ کو آمین فرماتے ہوئے سنا، سرکار اس کی وضاحت فرمائیے کہ آخر کیا بات ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین آ کے کہہ رہے تھے، ہلاک ہو جائیں وہ لوگ جو رمضان کو پاتے ہیں روزہ نہیں رکھتے، تو میں نے آمین کہا۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اپنی پوری حیات مبارکہ میں کبھی کسی کو کوسے نہیں، کسی کو بددعا نہیں دیے، کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہیں۔ صرف ایک واقعہ یہ آتا ہے، جبرائیل امین جب یہ فرماتے ہیں کہ ہلاک ہو جائے وہ لوگ جو رمضان کو پائے روزہ نہ رکھے، تو سرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آمین فرماتے ہیں۔ یعنی رمضان کے فرض روزوں کی اتنی اہمیت اور اس کی عظمت کو یوں بتایا گیا، چاہے کچھ بھی ہو جاؤ، رمضان کے روزوں سے غفلت مت برتو، بلا عذر اس کو ناغا مت کرو، اس کا اہتمام کرو، احترام کرو۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کی ان رحمتوں سے استفادہ کریں۔ روزدار کی ہر ادا کو اللہ نے عبادت میں داخل کرتا ہے۔ انتظار عبادت کے لیے روزدار بیٹھا ہوا ہے تو بھی اس کا اجر ہے، اور عبادت کے ذریعے اللہ اپنی رحمتوں سے اپنے روزدار کو سرفراز فرماتا ہے۔ یاد رکھیے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تمام ہمارے فرائض ہیں، لیکن تمام فرائض میں روزہ ایک ایسی عبادت ہے، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی گواہی صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ بندہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، سحر کر لیا، سامان ہے کھانے پینے کا، تنہا ہے، کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، لیکن روزے کی حالت میں ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل میں وہ کسی چیز کو نوش نہیں فرماتا، کھاتا نہیں۔ یہ ایسی عبادت ہے جس کی گواہی صرف پروردگار دیتا ہے۔ دنیا میں باہر آ کے روزدار کی صورت بنا لے تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اس پہ بھی سرفرازی اللہ کی عطا ہوتی ہے، لیکن روزدار کی روزے کی گواہی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اس لیے پروردگار عالم کا ارشاد ہے، بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے، میں اس کی جزا ہوں، میں اس کی جزا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، جو بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے میں اس کی جزا ہوں۔ یہ ایک ہی عبادت ہے۔ نماز پڑھتے ہیں تو سب دیکھتے ہیں،
تلاوت کرتے ہیں تو سب کے سامنے آتا ہے، حج کرتے ہیں تو اجتماعی طور پہ کرتے ہیں، لیکن ایک فرض روزے کا وہ ہے جس کی گواہی صرف پروردگار عالم دیتا ہے۔ اور ارشاد ہوا پروردگار عالم کا کہ جنت میں سے ایک جنت کا علاقہ میں نے روزہ دار کے لیے مخصوص کر دیا، اور ایک دروازہ ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے، جہاں سے صرف جنت میں روزہ دار داخل ہوتا ہے۔ تو یہ روزے کی عظمت، اس کی اہمیت ہے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل امین فرما رہے تھے، ہلاک ہو جائیں وہ لوگ جو آپ کا نام سنے اور آپ پر درود نہ بھیجے، تو میں نے آمین کہا۔ آپ کا نام سنے اور آپ پر درود نہ بھیجے تو میں نے آمین کہا۔ مسلمانوں کے لیے لازمی ہے جب کبھی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سنے تو ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم سرکار کے بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اذان میں جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا جواب دیتے ہیں۔ سب سے چھوٹا درود اگر کوئی ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کو سننے کے بعد ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرے درود شریف کا۔ آئیے آپ ہر مل کے ایک بار بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کرے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ پھر سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے، میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین آ کے کہہ رہے تھے، ہلاک ہو جائیں وہ لوگ جو اپنے والدین کو پاتے ہیں لیکن ان کی عزت و تعظیم نہیں کرتے، ان کی قدر نہیں کرتے، ان کی خدمت نہیں کرتے، تو میں نے آمین کہا۔ جب آپ اندازہ کیجئے کہ والدین کا کیا مرتبہ، کیا مقام ہے۔ آج 4 پیسے آ جانے کے بعد، 4 ڈگریاں آ جانے کے بعد نعوذ باللہ والدین کو نیچی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پورے اعمال غارت ہو جائیں گے، والدین کے مقام کو تم نہیں سمجھتے۔ اگر دنیا میں تمہارے گھر میں کوئی دولت ہے، کوئی نعمت ہے، وہ تمہارے والدین ہیں۔ جتنی دولت کمانا چاہتے ہیں ان کی خدمت کر کے ان کی دعاؤں سے حاصل کر لو۔ اللہ نے ماں باپ کو وہ مقام سرفراز فرمایا کہ ماں باپ اپنے اولاد کے حق میں جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ وہ دعا ماں باپ کی میں جلد قبول کرتا ہوں جو اپنی اولاد کے لیے ماں باپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ یہ ماں باپ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ تمہارے گھر میں تم کسی دولت کی طرف للچائی بھی نظر مت ڈالو، تمہارے والدین تمہاری دولت ہے، تمہارے والدین تمہارا سرمایہ ہے، تمہارے والدین تمہاری دین و دنیا ہیں۔ اور یاد رکھو والدین کی تعظیم کرنے والے کو اللہ نے بڑا بلند مقام عطا کیا ہے، بڑے سے بڑے مقام پر اس کو فائز کیا ہے، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے جو ماں باپ کا فرما بردار ہو جاتا ہے اس کا مقام کتنا بلند پروردگار عالم کرتے ہیں۔ دنیا میں ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جس کے پاس کچھ بھی ڈگری نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن ماں باپ کی تعظیم اور ان کی خدمت میں اللہ نے ان کو بہت کچھ نوازا۔ لوگ دیکھ کر پریشان ہیں۔ ماں باپ کی عزت کرنے والے، تعظیم کرنے والے، جب اللہ کی سرفرازی ہوتی ہے تو اللہ اتنی ترقی دیتا ہے کہ وہ ترقی کو کبھی زوال نہیں آتا، ترقی پہ ترقی عطا کرتے چلے جاتا۔ یہ ماں باپ کا مقام و مرتبہ ہے۔ یاد رکھیے جو لوگ خوش قسمت ہیں جن کے والدین باقاعدہ حیات ہے، ان کو چاہیے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کی دعائیں لے، اور ان کی جتنی دعائیں لے وہ کم ہیں، کیونکہ تمہارے لیے تمہارا سرمایہ اگر ہے تو والدین کا ہے۔ باپ کو جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ قرار دیا تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت کا اعلان اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت کا اعلان اللہ نے کہا۔ آج دنیا میں لڑکی آتی ہے تو بیٹی اور بہن کے روپ میں آتی ہے، اور اس کے بعد بیوی کے درجے پہ پہنچتی ہے۔ آخری درجہ وہ تقدس مآب درجہ ہوتا ہے جو ماں کا ہوتا ہے، جس کے قدموں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے جنت کا اعلان فرمایا۔ تعظیم کرو ماں کی۔ ماں کی دعا کی طاقت کوئی فرد بشر کی دعا میں اور طاقت اور تاثیر نہیں رہے گی۔ ماں کی دعا بڑی پر اثر ہوتی ہے۔ جو ماں اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتے ہیں تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، والدین کی تعظیم نہیں کرنے والوں کے لیے ہلاکت کا معجزہ دیا گیا، تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔
تو اندازہ کیجئے کہ اس رمضان کی فضیلت اور رمضان کے قرآنی تعلیمات میں بھی ماں باپ کی تعظیم، ان کی خدمت کے لیے اشارے دیے گئے حوالے ہیں، اور قرآنی پیام بھی یہی ہے، اپنے والدین کی خدمت کرو، ان کی دعائیں لو۔ آج دنیا میں لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ والدین سے ناراض ہیں، اولاد ستاتی ہے والدین کو۔ یاد رکھو، تم اپنے بزرگوں کو ستائیں گے تو تمہاری اولاد تم کو بھی ستائے گی، خدا نہ خواستہ تم کو بھی ستائے گی۔ جو حالات تم پیدا کر رہے ہو وہ حالات کا تم بھی شکار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو محفوظ رکھو اور اچھے کاموں کے ذریعے، اچھی تربیت کے ذریعے اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ اسی لیے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک اولاد والدین کے حق میں خیر جاریہ ہے۔ نیک اولاد والدین کے حق میں خیر جاریہ ہے، کیونکہ اولاد کو اگر اچھی تربیت ہوگی، دینی اور دنیاوی تعلیم سے آراستہ ہوں گے، تو اولاد کی ہر عبادت میں پروردگار عالم نے وعدہ کیا کہ ان کے والدین کو بھی اجر و ثواب سے سرفراز کرتا رہوں گا، زندہ ہے تو بھی اجر و ثواب عطا کروں گا، اگر دنیا سے رخصت ہو گئے تو قبر میں ان کے درجات میں بلندی عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اولاد کی عبادتوں میں، اولاد کی نیکی میں، اولاد کے ہر اچھے عمل میں والدین کو بھی اللہ اپنے انعامات سے سرفراز فرماتا ہے۔ بہرحال یہ رحمتوں کا مہینہ ہے۔ 2 دہے ہم گزار چکے، پہلا دہا رحمت کا دہا تھا، دوسرا مغفرت کا دہا تھا۔ اب تیسرے دہے میں الحمدللہ پہنچے ہیں جو دوزخ سے نجات کا دہا ہے، اور ہمارے بزرگاں یہی کہتے ہیں، پہلا دہا رواں کہتے ہیں یعنی رینگتے ہوئے جاتا، دوسرا دہا دواں کہتے ہیں یعنی دوڑتے ہوئے جاتا، تیسرے دہے کو پراں کہتے ہیں، جیسے پر لگ کے اڑ جاتا ہے کبوتر، اس انداز سے تیسرا دہا اڑ جاتا ہے۔ دیکھتے دیکھتے مہینہ چلے جاتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ہر سال یہ مہینہ نصیب کرے، تاکہ وہ اپنی عبادتوں کے ذریعے اپنے رب کو راضی کر لے، اپنی عبادتوں کے ذریعے انعامات اور اکرامات کا مستحق ہے۔ میں آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان جلسوں کو قبول کرے، اور ان جلسوں کے ذریعے مسلمانوں کو کامیابی اور سرفرازی عطا فرمائے، مسلمانوں کو خوشحالی عطا فرمائے، مسلمانوں کو ترقی عطا فرمائے، ہر میدان میں مسلمانوں کو سربلندی عطا فرمائے، نقیب ملت حبیب ملت کی عمر دراز کر ان کی حفاظت فرمائے، مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی عطا فرمائے۔ پروردگار تمام انسانوں کو مہلوک بیماری سے محفوظ رکھیے، اس مہلوک بیماری کا خاتمہ کیجیے، اور تمام کو صحت و تندرستی اور دراز عمر عطا کیجیے۔ اس جلسے میں جتنے حاضرین ہیں پروردگار سب کی دلی مقاصد کو اور دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ رمضان المبارک کی برکتوں سے سب کو فیض یاب فرمائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری جملہ دعاؤں کو قبول کر لیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔